لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس مبارک سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں مشہور زمانہ عاشق رسول حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 18 محرم الحرام 898 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 18 محرم آپ کے وصال کی تاریخ، آپ کے عرس کی تاریخ پر بارگاہ جامی میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ناظرین کے حوالے کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تمام عاشقان رسول سے عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو سن کر دوسروں تک اسے پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کیجیے۔ ہمارا موضوع ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات۔ آپ کی کرامتوں کی طرف آنے سے پہلے آئیے مختصر آپ کا تذکرہ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا نام مولانا عماد الدین نور الدین عبدالرحمن جامی، عموماً مولانا عبدالرحمن جامی اور عبدالرحمن نور الدین محمد دشتی کے نام سے مشہور و معروف صوفی شاعر اور مورخ ہیں۔ آپ کا عرصہ حیات 1414 عیسوی سے 1492 عیسوی تک محیط ہے۔ آپ اپنے زمانے میں علماء اسلام اور صوفیاء اسلام کی صف اول میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسلامی صوفی ازم میں آپ کا رتبہ مقام عالیت کو پہنچا ہوا ہے، یعنی بلند مقام میں پہنچا ہوا ہے۔ آپ نے صنف شاعری میں کئی اہم کتب تصنیف فرمائی جن میں تصوف اور روحانیت کا درس دیتے ہوئے مولانا جامی کی شخصیت مزید ابھرتی ہوئی ہمارے سامنے آتی ہے۔ خراسان کی ولایت جام کے ایک قصبہ خرجرو میں آپ پیدا ہوئے۔ بچپن میں آپ کے ساتھ ہرات اور سمرقند گئے۔ بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہرات اور سمرقند گئے، جو اس زمانے میں اسلامی علوم اور فارسی ادب کے مرکز تھے۔ تعلیم کے بعد سلوک و عرفان کی طرف آپ نے رجوع کیا اور سعد الدین محمد کاشگری اور خواجہ علی سمرقندی کے حلقہ طریقت میں ان کا شمار خلفاء میں ہونے لگا، اور 1472 عیسوی میں آپ نے حج کیا۔ مختلف شہروں کی سیاحت کر کے ہرات واپس آئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ سلطان ابو سعید گرگانی، سلطان حسین مرزا، میر علی شیر نوائی، اوزون حسن اور آق کینلو، سلطان یعقوب، سلطان محمد فاتح اور سلطان بایزید دوم مولانا جامی کی بڑی عزت کرتے تھے، یعنی سلاطین زمانہ بھی آپ کی بہت عزت کرتے اور آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ گوشہ نشین اور درویش منش بزرگ تھے۔ نظم و نثر کی تصانیف تقریباً 49 ہیں۔ بعض مورخین نے اس سے زیادہ بھی تعداد بیان کی ہے، بعض نے 55-54 تک کی آپ کی تصانیف کی تعداد کا تذکرہ کیا ہے۔ نظم میں 7 مثنویاں، ہفت اورنگ، سلسلۃ الذہب، سلامان و ایصال، تحفۃ الاحرار وغیرہ آپ نے الحمدللہ تحریر فرمائے ہیں، اور غزلوں کے 3 مجموعے بھی آپ کی یادگار ہیں۔ نثر میں 11 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی۔ مولانا جامی کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ مولانا جامی کی ولادت بروز بدھ 23 شعبان المعظم 817 ہجری مطابق 7 نومبر 1414 عیسوی کو بوقت عشاء جام ایک جگہ کا نام ہے، اسی سے آپ کو جامی کہا جاتا ہے، جام کے موضع خرجرد میں ہوئی، جو اب افغانستان کے صوبہ غور میں واقع ہے۔ جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی اب وہ علاقہ افغانستان میں آتا ہے۔ جام ایک گاؤں ہے جو افغانستان کے صوبہ غور میں چشت کے شمال میں ہری رود کے بائیں کنارے کے معاون تگاؤ گنبد کے کنارے آباد ہے۔ یہاں سے اصل دریا اور اس کے معاون کے مقام اتصال سے 1 گھنٹہ کی مسافت پر ایک استوانی شکل کا متناسب منزلوں والا مینار واقع ہے جو مینار جام کہلاتا ہے۔ جی ہاں، بس اسی کی طرف نسبت کر کے آپ کو جامی کہا جاتا ہے۔ آئیے اس مختصر تذکرے کے بعد علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور عاشق رسول کی کچھ کرامتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور عارفان الہی کے ساتھ ہمیشہ کرامات منسوب ہوتے رہے ہیں۔ اولیاء کرام کے ساتھ
ایک کرامات ایک ایسی چیز ہے جو ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اولیاء کرام کا تذکرہ پڑھیے تو آپ کو کرامات ان کی سیرت نگار لکھتے نظر آئیں گے ہی آئیں گے۔ چنانچہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی صاحب کرامت ولی اللہ کی حیثیت سے تاریخ تصوف میں پیش کیے گئے ہیں۔ تصوف کی تاریخ نگاروں نے اور اہل تصوف کے مورخین نے جب علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لکھا ہے تو ایک مشہور ولی کی حیثیت سے اور با کرامت بزرگ کی حیثیت سے آپ کو متعارف کیا گیا ہے، آپ کو پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کے خاص خلیفہ اور شاگرد مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ خاص اور شاگرد عبد الغفور لاری نے بعض ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے جن کی توجیہ و تفسیر کا خاتمہ کرامت پر ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی کچھ ایسی باتیں آپ کے شاگرد خاص نے ذکر کیا ہے، اپنی آنکھوں دیکھی باتیں ذکر کیا ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کرامت ہی ہے۔ مولانا لاری لکھتے ہیں کہ گیلان کا ایک خواجہ زدہ سخت بیماری میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی سے کامل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ گیلان کا تھا، خواجہ زدہ تھا اور سخت بیماری میں مبتلا تھا، ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ اپنی زندگی سے کامل طور پر مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ ایک رات اس نے آپ کو واقعہ میں دیکھا کہ آ کر اس بیماری کو اس کے بدن سے اٹھا رہے ہیں۔ ایک رات اس نے آپ کو یعنی مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو واقعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آ کر اس بیماری کو اس کے بدن سے اٹھا رہے ہیں، اور اب جب نیند سے بیدار ہوا تو مکمل طور پر صحت یاب ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کی طبیعت خراب تھی نا خواجہ زدہ کی، اس نے خواب میں دیکھا کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں میرے تشریف لائے ہیں اور میری بیماری کو اٹھا رہے ہیں، یعنی بیماری کو دور فرما رہے ہیں، اور خواب میں بیماری کو دور کیا، اور وہی خواجہ زدہ جب بیدار ہوا تو الحمدللہ صحت یاب ہو چکا تھا۔ خواجہ زدہ نے یہ خواب لکھ کر علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ تو چونکہ اس خواجہ زدہ کے ساتھ سارا معاملہ خواب کا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک خط لکھ کر کے اپنے خواب کی ساری حالتیں مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھیج دیا، اور آپ سے کسی ایک طریقہ کی تلقین فرمانے کی استدعا کی، یعنی کوئی ایک طریقہ کی مجھے تلقین فرمائیے۔ آپ نے حضرات خواجگان نقشبندیہ قدسہ اللہ تعالی اسرارہم کے طریقے کا ایک رسالہ لکھ کر اسے بھیج دیا۔ یعنی کچھ معمولات، کچھ وظائف اس خواجہ زادے نے طلب کیا کہ جب آپ میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے اتنی بڑی الحمدللہ راحت نصیب ہوئی، بیماری سے افاقہ مجھے نصیب ہوا، تو مجھے آپ معمول کوئی وظیفہ عطا فرمائیے۔ تو الحمدللہ نقشبندی سلسلے کے بزرگان دین کے طریقے کا، ان کے معمولات و اوراد و وظائف کا ایک رسالہ آپ نے اس خواجہ زدہ کو عطا فرمایا۔ یہ بھی کرامت ہی الحمدللہ کہ کوئی بندہ خواب میں دیکھے کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خواب میں آئے ہیں اور ان کی بیماری کو درست فرما رہے ہیں، اور پھر نیند سے جب اٹھے تو درست بھی ہیں۔ سبحان اللہ، عظیم الشان کرامت ہے یہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پشتنی اولادوں میں سے ایک فرزند رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا جامی کے قرب و جوار میں رہتے تھے۔ الحمدللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اولادوں میں سے ایک اولاد مولانا جامی کے قرب و جوار میں پڑوس میں رہتے تھے، اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی طرف توجہ رکھتے تھے۔ چونکہ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب مثنوی کی اولاد میں سے ہے، تو مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی اولاد کی طرف ایک خصوصی توجہ رکھتے تھے۔ ایک دن اس نے کہا کہ ان چند راتوں میں سے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے گھر ایک رات تشریف لائے۔ ہم نے سونے کی یعنی رات کی نماز اکٹھے ادا کی، عشاء کی نماز اکٹھے ادا کی، اور خاموشی و سکوت میں صبح تک ان کی صحبت میں بیٹھا رہا۔ عشاء کی نماز ساتھ میں پڑھی، اس کے بعد صبح تک مکمل خاموشی کے ساتھ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں بیٹھا رہا۔ وہ رات ایک لمحہ کی طرح مجھ پر بیت گئی، پوری رات گزر گئی، لیکن مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں تھا، تو رات کب گزری، کیسے گزری، ایک لمحے کی طرح گزر گئی اور مجھے خبر بھی نہ لگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی بڑوں کی محفل میں جب بیٹھتے ہیں، خاص کر اللہ کے مقرب بندوں کی محفل میں جب بیٹھتے ہیں نا، وقت کیسے کب گزر جاتا ہے یہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہی ان کے ساتھ ہوا۔ اب یہ کہ اور کہا کہ واقعی حضرت خواجگان رحمت اللہ تعالی علیہم کا طریقہ یہی ہے،
حضرات خواجگان کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک وہ کسی کے حال کی طرف متوجہ نہ ہوں گے اس شخص کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جی ہاں، اولیاء کرام اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں، نظروں سے عطا کرنا چاہیں، سینے سے عطا کرنا چاہیں، تو الحمدللہ اب یہ توجہ جب تک نہیں کرتے نا، اور جن کی طرف توجہ کرتے ہیں انہی کو عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید کہا کہ ایک رات میں سخت اندھیرے راستے پر چلنے لگا اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اولاد میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں سخت اندھیرے راستے پر چلنے لگا اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ بے چینی اور اضطراب کی حالت میں نے آپ کی طرف توجہ کی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اولاد میں سے سخت اندھیری رات میں کہیں جا رہے تھے، سخت اندھیری رات تھی تو آپ کو بے چینی اور جب اضطراب ہوا نا تو آپ الحمدللہ اپنی توجہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کی۔ جیسے ہی توجہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طرف کی تو آپ فرماتے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس توجہ کی بنیاد پر، محض توجہ کی وجہ سے اندھیری رات جو تھی، راستہ اندھیرا تھا، روشن ہو گیا، اور تاریکی کے غم و اندوہ سے مجھے نجات مل گئی، روشنی آ گئی۔ محض توجہ سے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف محض توجہ کرنے کی وجہ سے اجالا ہو گیا، تاریکیاں چھٹ گئیں۔ کس پائے کے ولی تھے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بات چونکہ اب مولانا جامی کی غیر موجودگی میں ہوئی، یہ بات مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے عقیدہ کی صورت دیکھی تھی۔ یعنی جیسی عقیدت ہوتی ہے نا، بڑوں سے ملتا تب ہے جب آپ کی عقیدت بھی مضبوط ہو۔ عقیدت اگر کمزور ہونا تو آسانی سے نہیں ملتا، اپنی عقیدت کو مضبوط کرنی چاہیے۔ صاحب خزینۃ الاصفیاء نے لکھا ہے کہ مولانا شمس الدین روجی جو خواجہ سعد الدین کاشانی کے اصحاب کبار میں سے تھے کا کہنا ہے کہ ایک دن میں اور مولانا جامی سمندر کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ مولانا شمس الدین روجی یہ کہتے کہ میں اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ اچانک ایک مرا ہوا کچھوا پانی کی سطح پر نمودار ہوا۔ کچھوا تھا، پانی کی سطح پر نمودار ہوا، مرا ہوا تھا۔ مولانا جامی نے اسے پانی میں سے اٹھا لیا۔ اب مر گیا تو پانی میں تیر رہا تھا، مری ہوئی چیز پانی میں اوپر خود تیرتی ہے نا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کچھوے کو اٹھا لیا اور اپنے پاس ہی زمین پر رکھ دیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے اس کی کمر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا، یعنی اسی کچھوے کے کمر پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا۔ اب آپ کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ کچھوا فوراً حرکت کرنے لگا۔ الحمدللہ فوراً حرکت کرنے لگا، اس بے جان کچھوے میں جان آ گئی اور آنکھیں بھی کھول دیں، اور خلاف عادت زمین سے فلانگ کر مولانا کے گھٹنے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھوا فلانگ نہیں لگاتا، جی ہاں، کچھوا جو ہے نا وہ زمین پہ چلتا ہے، وہ بھی دھیرے چلتا ہے، وہ فلانگتا نہیں ہے، کودتا نہیں ہے، لیکن اس دن اپنی عادت کے مطابق، اپنے طریقہ کار کے مطابق نہیں بلکہ اپنے طریقے اور عادت کے خلاف چھلانگ لگا کر کے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھٹنے پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے سے اٹھ کر شہر کی طرف جانے لگے تو آپ نے کچھوے کو زمین پر رکھ دیا اور آپ روانہ ہو گئے۔ کچھوا بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، ان کو جانور بھی پہچانتے ہیں۔ وہ کچھوا بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جیسے بھی ہو سکا بڑی زحمت کے ساتھ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچتا رہا۔ یعنی کچھوا کی چال تو چال ہی ہے نا، بڑی دھیرے چلتے ہیں یہ۔ اب یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو پانے کے لیے، ان کے قرب کے لیے جیسی مشکل سے، بالکل بڑی مشکل سے چل پھر کر کے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آخر ہمارے اور کچھوے کے درمیان، جو راوی اس واقعے کے مولانا شمس الدین روجی یہ کہتے ہیں کہ آخر ہمارے اور کچھوے کے درمیان کچھ سواریاں بیچ میں آ گئیں، اور اس طرح سواریاں بیچ میں آنے کی وجہ سے کچھوا ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کرامت جلدی سے سن لیجیے۔ خود اپنے بارے میں مولانا عبدالغفور لاری جو آپ کے شاگرد ہیں مولانا جامی کے، اپنی تصنیف تکلمہ میں لکھتے ہیں کہ ایک روز یہ فقیر آپ کے حجرہ میں داخل ہوا، آپ کا یہ شاگرد مولانا جامی کے حجرے میں داخل ہوا۔ یقیناً یہ وقت آپ کے خاص وقت میں مداخلت کرنے کا نہیں تھا، یعنی خاص وقت آپ کا نہیں تھا۔ جب مجھے یہ محسوس ہوا تو میرے اوپر سخت وحشت طاری ہو گئی اور بدن کے سارے اعضاء پر بھاری بوجھ ظاہر ہوا۔
چنانچہ مجھ میں بیٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی، میں اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میری یہ حالت بیماری تک پہنچ گئی اور مرض سخت دشوار ہو گیا، چنانچہ طبیب لوگ، ڈاکٹر لوگ مایوس ہو گئے۔ 7ویں روز زبردست تکلیف اور اضطراب میں مبتلا رہا اور میری حالت بھی تبدیل ہو گئی، چنانچہ حالت اتنی بگڑ گئی کہ موت یقینی ہو گئی۔ اور اس آخری وقت میں نے آپ کے دیدار مبارک کی آرزو کی۔ آخری وقت سمجھا جانے لگا تو میں نے آرزو کی کہ مولانا جامی کا دیدار ہو جائے۔ آپ مجھ فقیر کے سراہنے پر تشریف لے آئے، بس انہوں نے ارادہ کیا، شاگرد نے تمنا بس کی اور حضرت تشریف لائے، جبکہ میرے جسم کے کسی بھی عضو میں حرکت کرنے کی قوت باقی نہیں تھی۔ شاگرد کا کہنا ہے کہ طاقت ہی نہیں تھی۔ کافی اضطراب و بے چینی کے ساتھ میں نے اس آخری وقت میں آپ سے درگزر کرنے کی التماس کی اور عرض کیا کہ کسی شغل کی مجھے تلقین فرمائیں، مجھے کچھ معمولات عطا فرمائیں۔ جس ذکر کا آپ نے اشارہ فرمایا میں اس میں مشغول ہو گیا اور آپ کے حکم کے مطابق میں نے آپ کی صورت مبارک کو بھی حاضر رکھا اور آپ بھی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک لحظہ کے بعد، ایک لمحے کے بعد میری بیماری کی وہ حالت گھٹنے لگی اور صحت یابی اور خوشی کی حالت میں تبدیل ہو گئی اور اس کی لذت میرے تمام قوا اور اعضاء میں سرایت کر گیا، یعنی پورے بدن میں میری الحمدللہ طاقت آنے لگی۔ میں اٹھ کر دوزانوں بیٹھ گیا۔ حضرت مولانا جامی نے جب اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا، فکر و تشویش کی کوئی بات نہیں، سورہ فاتحہ پڑھی اور روانہ ہو گئے۔ اب آپ کے شاگرد کہتے ہیں یہ فقیر حجرہ کے دروازے تک آپ کی ہمراہی کے لیے ساتھ رہا اور وہ میری بیماری صحت میں تبدیل ہو گئی اور خیریت سے گزر گئی۔ سبحان اللہ۔ جب اس قصہ کو کئی سال بیت چکے تو حضرت خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے ایک بزرگ مولانا جامی کے تصرفات کا ایک روز ذکر کر رہے تھے۔ مجھ فقیر نے اپنا مذکورہ قصہ بیان کیا۔ وہ بزرگ مولانا جامی کے پاس چلے گئے اور وہاں دوران گفتگو میرا قصہ بھی ان کو سنا دیا اور ان سے اس کی تفصیل چاہی۔ مولانا جامی نے فرمایا تھا کہ جب ہم نے اس کے صورتحال اور اس کی بھاری بیماری کی خبر سنی تو ہم بہت غمزدہ ہوئے۔ ہم اس کے بوجھ کو اس پر سے اٹھانے میں مشغول ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ بیماری اس پر سے اٹھ چکی اور ہماری طرف آ رہی ہے۔ ہم نے عجز و زاری کی کہ ہم میں اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں، تو وہ ہم سے بھی گزر چکی۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہوتے ہیں اولیاء کرام اور ایسے ہوتے ہیں اولیاء کرام کے تصرفات کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے، استدعا کر کے الحمدللہ اپنے چاہنے والوں کی بیماریاں، تکلیفیں، بڑی بڑی مشکلات کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ 18 محرم الحرام مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس کی تاریخ ہے۔ خوب ایصال ثواب کریں، برکتیں حاصل کریں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرما، آپ کا فیض، آپ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ یہ سارا بیان جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے یہ شرح کلام جامی نامی کتاب ہے، پروفیسر ڈاکٹر شمس الدین احمد صاحب کی کتاب ہے۔ کتاب کی شروعات میں آپ کے حیات پر جو کچھ لکھا ہے میں اس میں سے کچھ آپ کو پیش کیا۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور زاد آخرت بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔